ہمارا جامعۃ الرشید تو 20-22 سال سے پہلے سے کام کر رہا تھا نا، اور ان ساری ضرورتوں کا ادراک ہمیں تھا، اس لیے ہمارا ایک مخصوص تعلیمی نظام پہلے سے ایک حد تک اسٹیبل ہو گیا تھا۔ اور اس میں عصری علوم کو ہم نے نصاب کا باقاعدہ لازمی حصہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہی ادارے میں جب رہے گا تو کتنے افراد اس سے پیدا ہوں گے۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں شعبہ حفظ میں بھی عصری تعلیم ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی مقبولیت اتنی بڑی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس 150 پونے 200 حد سے زیادہ 200 طلباء کے نئے داخلے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو پچھلے سال ہم نے بورڈ کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد والا جو داخلے کا سیزن آیا 2 مہینے بلکہ 1 مہینے سے بھی پہلے 27 رمضان کو ہم نے اعلان کیا تھا، اور شوال کے آغاز میں داخلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا حفظ والوں کا شاید داخلے کا تھوڑا سا نظام ہو تو 1-2 مہینے کر لیں، تو 200 طلباء کی گنجائش مشکل سے نکلتی ہے۔ ہمارے پاس شعبہ اس میں 950 درخواستیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم 200 ہی کو لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ 750 طلباء واپس جائیں گے تو یا تو یہ پھر اسی اسکول کے ماحول میں جائیں گے اور بس اسی ایک ہی تعلیم پر اکتفا کریں گے، دینی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے محروم رہیں گے، یا کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں پھر یہ عصری علوم ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ پھر دوسری تعلیم ان کے پاس ہوگی، اور وہ معاشرے کے لیے اتنے کارآمد نہیں ہو سکیں گے جتنے عصری تعلیم کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو پہلا درجہ ہوتا ہے، درجہ اولا یا تمہیدی، جو عربی شعبے کا عربی میڈیم جو سلسلہ ہے، پہلا سال، تو اس میں بھی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ نئے طلباء ہم 200 تک رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ دونوں کو ملا کر۔ تو اب وہاں پر 1000 سے زیادہ درخواستیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ باقی سب کو ہم نے واپس بھیجنا ہے۔ بالکل۔ تو اب کوئی اور ادارے ایسے ہوں کہ اس طرح کے طلباء جو اس تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں، ان کے والدین مطمئن ہیں، اور خاص طور سے جو اونچا طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل نہیں کراتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ہی تعلیم ہے، یہ تو سیکھ لیں گے لیکن ہمارے دنیا سے تو بالکل فارغ ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار کو کون دیکھے گا۔ دونوں تعلیم کے امتزاج کی ہے، تو وہ بہت سپلائی اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے وہ یعنی ہم نے مجمع کو بنایا تاکہ جن رجال کار کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے کو دیکھیں، ہمارا تو ایک دینی تعلیم کو محفوظ رکھنے کا سلسلہ تو چل رہا ہے نا، ہزاروں مدارس ہیں اور وہ ان دینی علوم کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ ہم جس ہدف کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان دینی علوم کو اس معاشرے میں نافذ بھی کرنا ہے یا پڑھ کر الماری میں رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو ان کو اگر نافذ کرنا ہے تو آپ کو ایسے رجال کار کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس دینی علوم بھی بھرپور ہوں، مضبوط استعداد کے ساتھ ہوں، اور جن کے پاس عصری علوم بھی ہوں، اور وہ معاشرے کی زبان سے، اس کے اسلوب سے، اس کی نفسیات سے واقف ہوں، اور وہ فارغ ہونے کے بعد صرف مسجد مدرسے تک محدود نہ رہیں بلکہ معاشرے کے مختلف شعبوں میں جائیں اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کا وہاں مظاہرہ کریں اور اپنے دین کا پیغام مؤثر طریقے سے وہاں پہنچائیں، اور وہاں جس طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو وہ ایک ادارے سے، اب جیسے میں نے کہا نا کہ 200 ہم نے رکھے، 750 کو واپس کیا، 200 ہم نے رکھے، 800 کو واپس کیا۔ تو اب یہ واپس نہ جائیں، ہمارے پاس اتنے ادارے معاشرے میں پورے ملک میں موجود ہوں کہ ہم ان کو ریفر کر سکیں، اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو دوسری جگہ طلبہ جا کر پڑھ سکیں، اور وہ اس پورے جامع تعلیمی نصاب سے گزر کر جب باہر نکلیں گے تو وہ معاشرے میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ آدمی ادا نہیں کر سکتا کہ جس نے صرف ایک ہی نصاب تعلیم